السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ڈیئر ویورس، معزز سامعین، میں نے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں کل آپ کو بتایا تھا۔ زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اس سے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے اور مالداروں کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور مالدار جو ہے زکوٰۃ کو ادا کر کے ایک امانت دار ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ اس کے بعد میں آج جو میں آپ کو بتانے والا، اللہ سے محبت آپ کو کرنی ہے، اور اس بیچ میں جو سب سے بڑی دیوار ہے وہ کیا ہے؟ مال کی محبت ہے۔ اسی لیے مال کی محبت کو نکالنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا نظم قائم کیا گیا ہے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ کیا ہے؟ مال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ زکوٰۃ دینے والے پر دل سے مال کی محبت دور ہو جاتی ہے۔ مال کی لالچ کم ہوتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے کنجوسی کا بہترین علاج ہے۔ اس سے خود غرضی یعنی سیلفش ختم ہوتی ہے۔ یعنی سیلفش انسان مال کماتا ہے اور خود کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور وہ اپنے ہی کو صرف پہچانتا، دوسرے کے ساتھ ہمدردی غم گساری کا پہلو اس کے اندر نہیں موجود ہوتا، جبکہ زکوٰۃ اس چیز کو ختم کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد آپ کے نفس کو پاک بنانا ہے، آپ کے مال کو بھی پاک بنانا ہے، آپ کو بھی پاک بنانا ہے۔ قرآن مجید میں صاف صاف لفظوں میں کہا گیا ہے، جو سورہ توبہ 103 میں ہے، ان کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لو، جس کے ذریعے انہیں پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو، یعنی ان کو پاک صاف رکھو۔ یعنی مال کو بھی پاک کرنا ہے، خود کو بھی پاک صاف رکھنا ہے۔ زکوٰۃ سے جو ہے قربانی اور ہمدردی کا جذبہ ابھرتا ہے، بشرط کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر یہ خرچ کیا جائے، دکھاؤ مقصد نہ ہو، ورنہ سب ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اسی لیے زکوٰۃ لینے والے پر احسان جتانے اور اس کا دل دکھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایسا کرنے سے زکوٰۃ کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ پاک کمائی سے خرچ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ ردی اور خراب چیز دینے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ سے محبت کے شایع نشان نہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ آج کل لوگ زکوٰۃ کے مال کو بھی خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں، تو کافی سیلفی اور فوٹو وغیرہ کا جو ہے اہتمام ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو بہت زیادہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم جو ہے بہت زکوٰۃ دینے والوں میں سے، ہم مدد کرنے والوں میں سے، جبکہ ریاکاری شرک ہے۔ ایسے معاشرے میں جہاں پر زکوٰۃ نکالا نہ جاتا ہو، وہاں پر دکھانے کے لیے ایسا کرنا باعث اجر ثواب ہو سکتا ہے، مگر عام طور پر مسلمان زکوٰۃ تیسرا رکن ہے اس کو سمجھتے ہیں، اس لیے دکھاوے کے طور پر ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ آج نیتا ہو، علماء ہوں یا اہل ثروت ہوں، باشعور انسان ہوں، کسی کی مدد کرنے پر آتے ہیں تو ایک ٹیم بنا کر کے اس شخص کو رسوا کر کے اس کا فوٹو اپنے ساتھ کھینچ کر کے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ چیز جو وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ بھاری جو ہے اس کا فوٹو کھینچنا ہی، فوٹو دینا، سیلفی دینا ہی ہو جاتا ہے، اور ایسا کرنے سے ثواب بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ زکوٰۃ کا جو دوسرا فائدہ ہے یہ کہ غریبوں کی کفالت ہوتی ہے، اس کے خرچ کا بندوبست ہوتا ہے۔ ملت کے غریب اور نادار لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے لوگوں پر زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان کے مال داروں سے لے کر کے ضرورت مندوں کو دی جائے گی۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ نکال دینا کافی نہیں، بلکہ اس کو حقداروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دین کی حفاظت اور اس کی مدد اور جماعت کی ضروریت کے لیے سرمایہ فراہم ہوتا رہتا ہے۔ یعنی اجتماعی طور پر جو مسلمانوں کا کام ہوتا ہے، اجتماعی طور پر جو اسلام کا کام ہوتا ہے، اس کام کے لیے زکوٰۃ کے ذریعے سے جو ہے سرمایہ کا انتظام کر کے، پونجی کا انتظام کر کے ضرورتیں پوری کی جا سکتی ہیں۔ ورنہ ہوگا کیا؟ اجتماعی جو زندگی ہے، اور مسلمانوں کو اجتماعی زندگی گزارنا چاہیے، اجتماعی زندگی کو خطرہ ہو جائے گا اگر زکوٰۃ کا اجتماعی نظم نہیں کریں گے۔
سب کے سب کیا ہو سکتے ہیں؟ ہلاکت میں پڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو ہاتھ روک کر کے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جو لوگ پیسے گن گن کر رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ قرآن مجید میں جو لوگ سونا چاندی کو سینت کر کے رکھتے ہیں، گاڑ کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، سو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ حدیث میں ہے ایک عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے پوچھا کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو یہ پسند ہے کہ اس کے بدلے قیامت کے دن آگ کے 2 کنگن اس کو پہنائے جائیں؟ یہ سنتے ہی اس بچی کے ہاتھ سے 2 کنگن اتار کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے اور کہا یہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، وہ جہاں چاہے اس کو خرچ کریں۔ زکوٰۃ کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ مال کو نشوونما دینے اور پروان چڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی سے آخرت میں ثواب ملتا ہے اور دنیا میں بھی برکت حاصل ہوتی ہے۔ دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے اور زکوٰۃ سے مال گھٹتا ہے، لیکن یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہے۔ ذرا غور کیجئے تو حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اور غور کیسے کریں؟ سودی لین دین میں مال صرف خاص لوگوں کے پاس، چند لوگوں کے پاس سمٹتا رہتا ہے، سرکولیٹ ہوتا ہے صرف، اور مال کی سرکولیٹنگ کیا ہو کم ہوتی ہے، اور مال میں جو اضافہ ہونا چاہیے، اس کی جو رفتار ہونی چاہیے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت میں مال کی گردش بڑھ جاتی ہے اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ مال میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ خود مال والے جو زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنا مال کسی نہ کسی فائدہ کاروبار میں لگانے پر مجبور ہوتا ہے، اس طرح سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے اور پونجی میں اضافہ ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ نہ نکالے تو سارا مال برباد ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال پر زکوٰۃ واجب ہوا اور وہ نہ نکالی جائے بلکہ پورے مال میں ملی جلی رہ جائے تو سارے مال کو برباد کر دے گی۔ اسی طریقے سے جیسا کہ آپ نے حرام کمایا اور حرام چیز کا کوئی بھی ایک حصہ آپ کی غذا میں، آپ کے کپڑے میں کہیں پر بھی رہا تو آپ کا کپڑا، آپ کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، آپ کے خون میں جو حرام خون شامل ہو جاتا ہے، آپ کی عبادت اس وقت تک جو ہے قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس حرام مال کو آپ ضائع یا اس حرام مال سے آپ جو کیا مکت نہ ہو جائیں، آزاد نہ ہو جائیں۔ یہ ہے زکوٰۃ دینے کے فوائد۔ عام طور پر زکوٰۃ دیتے تو ہیں لیکن جتنی زکوٰۃ دینا فرض ہوتا ہے اتنی زکوٰۃ لوگ شاید نہیں نکالتے ہیں، ایسا سننے میں آتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب فکس ہے اس فکس نصاب کے حساب سے مسلمانوں کو وہ نکال دینا چاہیے اور اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ غریبوں کا ہے اور اس کے مصارف بھی الگ سے ہیں جو بیان کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ کل میں یہ بتانے والا ہوں کہ اس کا نصاب کیا ہے اور کن لوگوں کو یہ زکوٰۃ دیے جا سکتے ہیں۔